سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آج کی کلاس میں ہم نے یہ سیکھا کہ سورہ ناس قرآن کی آخری سورہ ہے، یہ 114 سورتوں میں سے آخری ہے۔ عبادت کی قسمیں سیکھی ہیں، دعا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، منت مانگنا، چڑھاوے چڑھانا، یہ سب عبادت کے طریقے ہیں، پر ہمیں عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ ہم عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے یا کسی بری چیز سے بچنے کے لیے۔ اور شیطان ہمیں صرف آئیڈیا دیتا ہے، وہ ہمیں اٹھا کر گراؤنڈ میں نہیں لے جاتا ہے، یا پھر ہم سے یہ نہیں کہتا کہ کھیلو، جا کے گراؤنڈ میں جا کے ہمیں دوڑانا شروع نہیں کر دیتا ہے، یا پھر ہمیں فون لا کے نہیں دے دیتا ہے، وہ صرف آئیڈیا دیتا ہے اور ہم لوگ خود کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں اٹھ کر۔ اسی لیے ہمیں معوذتین پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اس کے وسوسوں سے بچ سکیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دے گا شیطان کہ ہم نے تو صرف آئیڈیا دیا تھا، اس لیے ہمیں صبح و شام معوذتین پڑھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے، پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گاؤں کا وہاں مکہ کا رواج تھا کہ گاؤں چھوڑ دیا جاتا تھا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے پاس چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ سارے رئیس گھر کے بچے جو تھے وہ سب دائیوں کے پاس چلے گئے تھے، تو آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچے تھے۔ تو ان کے جو ہسبینڈ تھے دائیا کے، حلیمہ رضی اللہ عنہ کے، تو انہی نے کہا کہ اسی بچے کو لے آؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہی میں ہم لوگ کے لیے کچھ رحمت رکھی ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں گئے تھے وہ گھر بھی جو تھا اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، اور وہاں کی لینگویج بھی پیور ہوتی تھی گاؤں کی، تو اس لیے گاؤں میں بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایک رواج وہاں کا یہ بھی تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی یتیم موتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے تھے لیکن یتیم تھے، اس لیے ان کو یتیم موتی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو نہیں تھے اور امی کا 6 سال پر انتقال ہو گیا تھا۔ دائی حلیمہ سے امی کے پاس آئی، دائی حلیمہ سے جب ولادت کے بعد امی کے پاس آئے واپس دائی حلیمہ کے پاس سے، تو آپ اپنی نانی کیا گئے، وہاں سے اپنی امی کے ساتھ نانی کیا گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا گھر جو تھا وہ یثرب یعنی مدینہ میں تھا، تو وہاں گئے۔ صرف وہاں کے 25 دن یا 1 مہینہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا کھیلنے کا ٹائم تھا، اس کے بعد وہ کبھی نہیں کھیلے، کیونکہ جب حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے تو وہ بکریاں چرانے چلے جاتے تھے، ان کو فورس تو نہیں کیا جاتا تھا، پر تب بھی وہ ایسے ہی ہیلپنگ کے لیے چلے جاتے تھے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو یعنی کہ آمنہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کی قبر تھی راستے میں ہی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، تو اسے دیکھ کر آمنہ رضی اللہ عنہ رونے لگی، تو بہت دیر روئی، پھر اس کے بعد جب وہ آگے بڑھی تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جو ان کے ساتھ خاتون تھی تو وہ کنفیوز ہو گئی کہ اب میں مکہ لے جاؤں یا پھر مدینہ لے جاؤں، ان کا تو مکہ میں بھی کوئی نہیں ہے اور مدینہ میں بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کہ ان کو ان کے دادا کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے ان کے دادا کے پاس لے گئی، تو ان کے دادا نے کہا کہ یہ تو میرے سب سے اچھے، سب سے زیادہ بہترین لڑکے کا لڑکا ہے، تو میں اس کی ولادت میں اس کی پرورش کروں گا۔ تو پھر وہ اپنے دادا کے پاس رہے۔ اور آج کی کلاس میں ہم نے کرسمس پر بھی سیکھا ہے، جو چیز بار بار لوٹ کر آئے اسے عید کا دن کہتے ہیں، یعنی کہ جو دن ہر سال بار بار لوٹ کر آتا ہے اسے عید کا دن کہتے ہیں۔ ہماری عید صرف اور صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی بھی عید ہوتی ہے، غیر مسلمانوں کی بھی عید ہوتی ہے، اور الگ الگ دھرموں کی الگ الگ عید ہوتی ہے۔ اچھا، کیا ہم دوسروں کی عید منا سکتے ہیں؟ اگر دوسرے ہماری عید نہیں مناتے ہیں تو ہم دوسروں کی عید کیوں منائیں؟ ہم عید کیوں نہیں منا سکتے؟ دوسروں کی عید ہم اس لیے نہیں منا سکتے کیونکہ وہ جو جیسے یہودیوں کی عید ہے اور عیسائیوں کی عید ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو عید نہیں دی ہے؟ ہم اتنے بیچارے ہیں کہ ہمیں عید نہیں ملی، ہمیں دوسروں کی عید ماننی چاہیے؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ عید الفطر یعنی کہ روزے کی خوشی میں جو ہم اپنا انعام لینے جاتے ہیں عیدگاہ میں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو ہم نے سارے روزے رکھے ہیں اس کا ہمیں انعام دے، یعنی کہ ہمیں اچھے اس کے ثواب دے۔ اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ جو عید الفطر کے 2 مہینے بعد آتی ہے، یعنی کہ جس میں ہم لوگ بکرے کی یا پھر دمبے کی قربانی کرتے ہیں، تاکہ کچھ جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے، تو ہم انہیں ایک گوشت دینے جاتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے رشتہ داروں میں گوشت بانٹتے ہیں۔
تو ہم کو 2 عید ملی ہیں، تو ہمیں دوسروں کی عید منانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے 2 حدیثیں بھی اس کلاس میں سیکھی ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مذہب کی ایک عید ہوتی ہے، اور ہماری عید عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، لیکن شیطان نے کچھ مسلمانوں کو متاثر کیا اور ان کو دوسرے کی عید یعنی دوسرے مذہبوں کی عید منانے میں مشتمل کر دیا۔ وہ ہم سے نیو ایئر منواتا ہے، کرسمس ڈے منواتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو کہ نہیں منانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم کی متشابہت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اسی قوم میں سے ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں میں سے خارج کر دیا، یعنی نکال دیا مسلمانوں میں سے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4031۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اپنے دین پر ڈٹے رہنے کی اور ڈٹے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، کہاں سے آپ؟ سر لکھنؤ سے۔ نام آپ کا؟ سید عادیہ۔ اچھا، سید ہادیہ۔ کون سی کلاس میں آپ؟ سر کلاس 6۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ رب العزت آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ بہت اچھا فیڈ بیک دیا، پوری کلاس کا سمری آپ نے بیان کی، اللہ رب العزت آپ کو مبارک رکھے، آمین یا رب العالمین۔